موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہو، رب سن رہا ہو۔ اب جب باتیں کی، باتیں سنی، بات سننے میں مزہ ہی آ گیا، رب کو کہنے لگے مولا کریم تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اچھا کریں چھوڑے نیچے کریں، ایسا پٹواری ہیں جب تک آپ نے کوئی گال نہ کرا مزہ نہیں نہ آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب مزہ آ گیا ہے، دیدار بھی کرا دے نا۔ یہ مجلس تم ویسے بھی کر سکتے تھے، لیکن پیر کو پاکستان سے بلایا ہے، کہا باتیں بھی سنیں گے دیکھیں گے بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں کرنے کا اور مزہ ہے، دیدار کا اور مزہ ہے۔ تھوڑا ہے، میں چاہوں گا تھوڑے وقت میں زیادہ زیادہ باتیں کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں، جب رب کو دیکھنا چاہا، رب نے کیا فرمایا؟ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ گیا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے موسیٰ آپ تو تجلی دیکھ کر مدہوش ہو گئے، ذرا مصطفیٰ کا حال بتائیں کہ 18 سال گزر گئے اور بے حجاب دیکھتے چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس منزل سے واپس ہوئے، مدہوشی کی منزل طے کر لی، اور کوہ طور سے جو کلام باری ہے اس کو سماعت کر لیا، یعنی رفعت طور پر پہنچ گئے، بلندیوں اور عظمتوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئے، رب سے بات شروع کر دی۔ جب رب سے بات شروع کی، اپنی مقام کی انتہا پر پہنچے، تب جا کے پتہ چلا مصطفیٰ کون ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، مولا کریم اللہم اجعلنی من امت محمد، مولا کریم مجھے تو مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اندازہ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو، کوہ طور ہو، رب سے کلام ہو، اور رب سے کلام کرنے کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی رب سے باتیں کرتا، میں بھی رب سے باتیں کرتا، اس کو بھی معراج، مجھے بھی معراج نہیں، بلکہ جب عظمت ملی تو پتہ چلا مصطفیٰ کون ہے۔ ارے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ مقام ملے تو مقام مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے۔ ارے خود تم کسی عظمت سے بے بہرا ہو، تمہیں کیا پتا مقام والا کون ہے؟ پوچھو موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نبی کون ہے۔ میلاد آپ نے سنے ہوں گے، نبیوں کے تذکرے سنے ہوں گے، کبھی آل نبی سے بھی سن لینا۔ سبحان اللہ۔ پیر کی بات سنی ہو مرید سے سنو، سبحان اللہ۔ باپ کی بات سنی ہو بیٹے سے سنو۔ اب مجھے اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنایا، خدا کا گھر بنا چکے، تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم بڑی عظمت والا رسول بھیج دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خود بڑی عظمتوں والا ہے، عظمتوں والا ہو کے جب یہ سوال کرے بڑی شان والا رسول بھیج دے۔ حضرات محترم، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی مجلس جاری رہے گی،
میں آپ کی کامل توجہ کی وجہ سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی آپ اندازہ فرما لیں کہ اہل سنت ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ یہ جس کو غلط فہمی ہے وہ اپنے دل سے نکال دے۔ عرض کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے بننے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا یہ کر رہے ہیں، بڑی شانوں والا رسول بھیج دے۔ رب نے کہا ابراہیم تو میرے یار کی باتیں کرتا ہے، تو میرے یار کی باتیں کرتا ہے، گھر تو نے بنایا ہے، گھر میرا بنایا ہے، نہ میری بات کرتا ہے نہ اپنی کرتا ہے، میرے یار کی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد بناتے ہو اور ذکر رسول کرتے ہو، کہا ابراہیم سے سیکھا ہے۔ مسجد بنائیں گے تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، لائبریری بنائیں گے تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ دعا کرتی، رب نے کہا میرے یار کا ذکر کیا ہے، میرے یار کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم تو کیا یاد کرے گا؟ تو نے میرے یار کا ذکر کیا ہے، یاد رکھ اب تیرا ذکر بھی، تیری آل کا ذکر بھی، جس جگہ پر کھڑے ہو کر تو نے میرے یار کا اعلان کیا ہے اس جگہ کو بھی قیامت تک اگر میں بھی زندہ نہ رکھوں مجھے بھی خدا نہ کہے۔ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اے پرانے جلوے، یہ واطف جو کہ پرانے بزرگ آپ کو پتہ یاد ہوگا، مفتی سلیمان رضوی صاحب قبلہ عرض کر رہا ہوں، مقام ابراہیم پر دعا کی نا، کس کی دعا کی؟ میلاد مصطفیٰ کی، بھیج دے، اسی کا معنی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بندہ کہہ سکتا ہے یہ بعثت ہے، مبعوث کیے جانے کی دعا ہے، میں کہتا ہوں لفظوں میں مبعوث کیے جانے کی دعا ہے لیکن تقاضوں میں میلاد کی دعا ہے، اس لیے کہ جب تک میلاد نہ ہو جائے بعثت نہیں ہوگی۔ پہلے میلاد ہے، پیچھے بعثت ہے۔ جب ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی، وہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کی، ابراہیم کے قدم باقی جگہوں پر بھی لگے تھے، لیکن کہا ابراہیم اس جگہ پر کھڑے ہو کر میرے یار کے لیے تو نے دعا کی ہے، وہ جگہ، وہ پلیٹ فارم، وہ مقام قیامت تک زندہ رہے گا جب تک لوگ آ کر اس پر کھڑے ہو کر یا اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے، اس مقام کو یاد نہیں کریں گے، ان کا جو طواف ہے وہی قبول نہیں ہوگا، میرے گھر کی حاضری قبول۔ اب وہ مقام، وہ پتھر جس پر ابراہیم نے دعا کی وہ بھی زندہ، ابراہیم نے میراث کی دعا کی وہ بھی زندہ، ان کا ذکر بھی زندہ، ان کی آل کا ذکر بھی زندہ۔ پتہ یہ چلا جو اپنے ذکر کو عمر جاویدانی دینا چاہتا ہے، حیات کامل دینا چاہتا ہے، وہ میلاد کیا کرے۔ جو میلاد منائے گا رب اس کے ذکر کی دھومیں مچا دے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کیا نہیں؟ میلاد شریف، ایک بات عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں آپ کی کامل توجہ پر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو، ہم ماؤں سے پیدا ہوئے، ہماری مائیں ہیں، سب کو یہ بات پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، خود بھی بچہ ناپاک، ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، جگہ بھی ناپاک کر دیتا ہے نا بات؟ بچہ پیدا ہو، خود بھی ناپاک، ماں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، تینوں جگہوں کو دھونا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، ماں کو بھی غسل کرنا پڑتا ہے، بچے کو بھی غسل دینا پڑتا ہے، جگہ کو بھی پاکیزہ کرنا پڑتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بچہ پیدا ہو تو ناپاکیزگیاں ساتھ لے کر آتا ہے نا بات؟
بات بڑے مزے کی کرنے لگا، پریشان نہیں ہونا۔